پوری دنیا غزہ میں انسانیت کو روتی دیکھتی رہی. 80,000 کے قریب معصوم جانیں ضائع ہوئی, لیکن کسی میں مداخلت کرنے کی ہمت نہیں کی. مرد, عورت, بوڑھے, جوان اور بچے قتل ہوئے اور اب بھی لگاتار ہو رہے ہیں. پھر بھی دنیا کا سب سے بڑا ادارہ کسی اقدام کرنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں ہے. اب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے اس کے سپریم لیڈر اور حکومت میں موجود دیگر اہم شخصیات کا قتل کر دیا ہے. The US and Israel launched strikes against Iran, with Donald Trump urging Iranians to take over the government. Ali Khamenei, Iran's anti-Western supreme leader who dominated the Islamic Republic for more than 3 decades, has died at 86. The US and Israel say they're targeting Iran's senior leadership. اسکولوں, ہسپتالوں اور سڑکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پہلے ہی 1,500 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں, اور ایک بار پھر کوئی بین الاقوامی ادارہ نہ جارحے کے خلاف کارروائی کرنے کی پوزیشن میں, نہ اس جارحیت کو مستقل روکنے کی پوزیشن میں. اقوام متحدہ کو شاید ہی دنیا کے اقوام کی تنظیم کہا جا سکتا ہے. یہ صرف بگ 5 کی ایک تنظیم بن کر رہ گئی ہے, جس کی متحدہ حمایت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی ان میں سے اگر ایک بھی ملک کسی بھی سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن کو ویٹو کر دے تو وہ پاس نہیں ہو سکتا, جہاں باقی سارے 190 سے زیادہ ممالک چاہے اس موضوع پر سب ایک طرفہ رائے رکھتے ہیں. باقی ممبران کسی مسئلے پر پوری طرح متفق ہی کیوں نہ ہوں, بگ 5 یعنی امریکہ, برطانیہ, فرانس, روس اور چین ویٹو کے اختیارات کے حامل دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. کسی بھی تعداد میں لوگوں کو یہ مروا سکتے ہیں, یا نسل کشی میں ملوث کسی بھی قوم کی پوری سیکورٹی کی ضمانت دے سکتے ہیں, اگر یہ ان میں سے کسی ایک کی بھی عالمی ڈیزائن کی حمایت کر رہا ہو. غزہ اور اب ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ معصوم لوگوں کا سراسر قتل ہے, لیکن اقوام متحدہ جنگ بندی کا مطالبہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ 5 میں سے کسی ایک کو بھی دلچسپی نہیں ہے. امریکہ نے ایک دہشت گرد ریاست کے تحفظ کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے, جو اپنے دفاع کے نام پر عوام کا قتل عام کر رہا ہے. بش ہو یا اوباما, ٹرمپ ہو یا بائیڈن, جب اسرائیل فلسطین کا مسئلہ ہوتا ہے یا مسلم دنیا کے بڑے مسائل کی بات ہوتی ہے, وہ سب ایک جیسا برتاؤ کرتے ہیں. انہیں اسرائیل کا دفاع کا حق تو دکھائی دیتا ہے, لیکن فلسطینیوں یا ایران کے دفاع کا حق انہیں بالکل منظور نہیں ہے. امریکہ نے گزشتہ 100 سالوں میں دنیا میں لاکھوں نہیں بلکہ 50 لاکھ سے زیادہ بے گناہوں کا قتل کیا ہے, اور اس کے باوجود ایران کو دہشت گرد ریاست کہنے کی جرات ان کے اندر ہے. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ خود دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد ریاست ہے, اور اسرائیل کو اپنے پراکسی کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے. اسرائیل کو سزا کی بات تو کیا کرتے ہیں, جس نے 70 سال سے فلسطین کی زمین پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہوا ہے. اقوام متحدہ جنگ بندی کے قرارداد تک بھی پاس نہیں کر پا رہا ہے. ان حالات میں نان ویٹو ممالک, یعنی جن کو ویٹو کا حق حاصل نہیں ہے, اس لاچار تنظیم کے رکنیت سے کیوں نہیں الگ ہوتے؟ وہ اسے بلا تاخیر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ مسلم اقوام کو اس سلسلے میں پیش قدمی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ انہیں ہم خیال ممالک کے ساتھ مل کر, چونکہ بڑی پیمانے پر ایسے اور ممالک بھی ہیں کہ جنہیں اس ویٹو پاور سے کو پریشانی ہے, تو انہیں ہم خیال ممالک کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے پر اس ٹروتھ لیس آرگنائزیشن سے باہر آنا ہوگا, جب تک کہ یونائٹڈ نیشنز 5 بڑی کنٹریز کے ویٹو پاور کو ختم نہیں کر دے. کیا یہ عجب بات نہیں ہے کہ ایک ایسی دنیا جو ڈیموکریسی کی پوجا کرتی دکھائی دیتی ہے, اس کا اعلیٰ ترین ادارہ 5 ممالک پر مشتمل اولیگارکی بن کر رہ گیا ہے, اور یہ سلسلہ 80 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہے. اب وقت آ گیا ہے دنیا کے ممالک تمام معاملات میں مساوی حقوق کا مطالبہ کریں, ایکول رائٹس کا مطالبہ کریں, چاہے وہ سیکیورٹی سے متعلق ہوں یا ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہوں. اگر مسلم قوموں میں ذرا بھی عزت کا جذبہ موجود ہے تو انہیں فوری طور پر اقوام متحدہ سے بڑے پیمانے پر الگ ہونے کی مہم شروع کرنی چاہیے. ظاہر ہے اس میں ہو سکتا ہے وہ ممالک جو اس وقت جنگ میں امریکہ کے معاون بنے ہوئے ہیں
وہ شاید ابھی شروع میں اس میں حصہ نہ لے کے، لیکن باقی ممالک کو اس میں پہل کرنی چاہیے اور آہستہ آہستہ پھر وہ ممالک بھی شامل ہو جائیں گے۔ بصورت دیگر انہیں بگ فائیو یا ان کی کٹ پتلیوں کے ہاتھوں بار بار ہونے والی تباہی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔